ہلو، ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، گروپ میں آپ کیا تبلیغ کر رہے تھے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آواز نہیں آ رہی؟ جی آ رہی آواز آ رہی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں جی، گروپ جو ہے انجینئر مرزا کی چھترول، تو اس کے اندر آپ کیا تبلیغ کر رہے تھے؟ ہیلو، ہلو، جی آواز آ رہی ہے مولانا صاحب؟ ہیلو، آواز میری آ رہی ہے؟ مولانا صاحب آ رہی آواز آ رہی۔ تو پھر بولو، آواز ہلو، آتی ہے پئی تے میں پوچھنا پیا تے تسی پھر ہیلو آواز آتی ہے پئی۔ ہاں جی فرمائیں فرمائیں۔ میں کہہ رہا ہوں گروپ کے اندر آپ تبلیغ کر رہے تھے، وہ کیا تبلیغ ہے؟ مولانا صاحب تبلیغ کوئی نہیں ہے، تبلیغ یہ ہے کہ نا لوگوں کو قرآن اور حدیث کی طرف لے کے آؤ، بس سمپل تبلیغ یہ ہے۔ جب ریفرنس دیا جاتا ہے نا تو احادیث مبارکہ کا ریفرنس جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا یا قرآن مجید کی آیت کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، قصے کہانیوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، بات سمپل اتنی سی ہے۔ آپ انجینئر مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ نہیں نہیں اسٹوڈنٹ میں آپ کا بھی اسٹوڈنٹ ہی ہوں، اسٹوڈنٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بھی اگر مجھے کوئی بات قرآن حدیث سے کریں گے نا تو جس بندے نے قرآن کی آیت ماننی ہے نا اور حدیث ماننی ہے مسلمان وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جس نے جٹلا دیا نا وہ بندہ فارغ ہے، اچھا چلو اور ٹھیک، جس نے قرآن کی آیت کو جٹلایا وہ بھی بندہ فارغ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مسلمان انجینئر سے آپ ہمارا نے کوئی چیزیں کوئی سیکھی ہیں کہ نہیں؟ بہت بہت ساری مولانا صاحب سیکھی ہوئی ہیں چیزیں۔ میں انجینئر محمد علی مرزا جو ہے نا غلط بات وہ کرے گا نا ہم ڈنگے کی چوٹ پہ اس کو بھی کہیں گے کہ یہ بندہ غلط ہے، ہمیں کوئی ایسی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو کلی طور پہ چٹلا دینا، کہہ دینا کہ یار نہیں اس کی بات ہی کوئی نہیں ماننی، بات اس کی نہیں ماننی، اس نے ہمارے سامنے حدیث کر دی ہے نا، ہمارے سامنے کوئی یہودی بندہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے رکھ دینا کہ یار یہ آپ کے نبی نے فرمایا، تو ہم اس کو چوم کے آنکھوں پہ لگائیں گے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ بات نکلی ہے اچھا بس۔ بات تو سنیں نا، اب آپ کہانیاں ہاں جی، سنانی شروع ہو گئی ہیں اگلے نہیں بندے نہیں کی۔ کہانی نہیں میں سناتا مولانا صاحب، ہماری بحث جو ہے نا اس بات پہ ہے کہ بندے جو ہیں وہ اس کو مرزا جو ہے اپنا قادیانی اس کو دجال کہتے ہیں، اور یہ گروپ والے بندے جو ہیں اس کو قادیانی بنا دیتے ہیں۔ یار ہم تو لعنت بھیجتے ہیں اس بندے پہ، میں نے تو کلام جیت کی آیت پڑھ کے ایک حوالہ دے دیا، ماں کا نام محمد والی آیت جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی مہر ہیں۔ مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہر جب کسی چیز پہ لگ جائے اس میں نہ کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے، نہ نکالی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہے، بات ہی ختم ہوگی۔ اچھا مجھے بھی کوئی موقع ملے گا بات کہنے کا؟ جی فرمائیں فرمائیں، میں نے تو بات کر لی، آپ فرمائیں۔ آپ موقع ہی نہیں دے رہے، آپ تو اپنی کہانیاں نہیں شروع نہیں کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب میں نے یعنی کہ اپنی جو گروپ میں گرمی تھی نا، یہ لوگ جو ہے غلط باتیں کر رہے تھے، میں نے صرف وہ آپ کے سامنے پوائنٹ آف ویو رکھا ہے بس۔ اجازت ہے بات کر لوں؟ جی فرمائیں فرمائیں۔ چلو شکر ہے، تہاڈی کہانیاں ختم ہوئی نا، کہانیاں نہیں تہاڈیاں ختم ہوندیاں۔ اچھا میں یہ پوچھ رہا تھا، اچھا آپ دندیاں ہاں جی ہاں نکالنی ہیں جی، تو نکال لیں، میں پھر بعد میں بات کر لیتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، نہیں نکال لیں، دندیاں نکالنی ہیں، وہ پہلے کہانیاں سنا رہے تھے اب دندیاں نکال رہے ہیں۔ اچھا میں یہ پوچھ رہا تھا کہ انجینئر سے آپ کہہ رہے ہیں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، تو دین مولانا صاحب بات مولانا صاحب آپ بیچ بات میں کریں۔ آپ بات میری سن تو لیں، میں نے آپ سے اجازت جی جی مانگی ہے کہ میں بات کر جی لوں کرے بیچ وہ میں نا آپ۔ ایڈ انٹرنیٹ چل رہا تھا نا اپنا، وہ نا بیچ میں ایڈ چل گیا ایک، تو وہ آواز آنی شروع ہو گئی، آپ کی آواز اس لیے نہیں آ رہی تھی، میں نے وہ ایڈ کو سکپ کیا۔ اچھا تو میں یہ پوچھ رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے میں نے مرزا جونیئر جیلمی سے بہت کچھ سیکھا ہے، تو میں نے کہا دین بھی سیکھا ہے کہ نہیں؟ میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ دین کے اندر دیکھیں ہاں نماز ہاں کا بڑا درجہ ہے، 5 ٹائم ہمیں نماز فرض ہے، تو بالکل مرزا جی، جونیئر جیلمی سے آپ نے نماز بھی سیکھی ہے کہ نہیں سیکھی؟ جی
جی جی بالکل ایسے ہی ہے، سکھائیے نماز۔ اصل مرزا جونیئر مرزا سینئر ان باتوں کو نا مولانا صاحب میں نہیں دیکھتا، میں تو صرف اور صرف احادیث کو ہی دیکھتا ہوں اور قرآن کو ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ ہمیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ یار ہمیں کوئی یہودی بھی آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے رکھ دے، ہم نے ماننا۔ میں نے تو سمپل بات ہی ختم کر دی، باقی مرزا جونیئر سینئر والی سائڈ پہ نہ آپ جائیں کہ وہ مرزا جونیئر جو ہے اس کو بھی شاید آپ کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، اور مرزا سینئر جو ہے وہ تو خبیث دجال ہے، اس کا تو ہمارے ساتھ اب لینا دینا ہی نہیں آپ کی نا۔ کہانی پھر شروع ہو گئی ہے۔ ہاں میں نے نہیں جو نہیں، پوچھا تھا اس کا جواب تو جی جی مجھے مل گیا تھا۔ آپ نے کہا جی میں نے نماز اس سے سیکھی ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا جی جی آپ نے جی، نماز سیکھی ہے؟ آپ نے کہا جی سیکھی ہے۔ بس بات ختم ہو جاتی ہے، تو آپ پھر کہانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ نماز سیکھنے کا مطلب میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس سے سیکھی ہے، میں نے اس سے پہلے ہی نماز جو ہے وہ سیکھی ہوئی تھی، کوئی تبدیلی نہیں کی۔ میں رفع دین سے پہلے بھی نماز پڑھتا تھا، لیکن اس کو تو میں ساتھ ساتھ سنتا رہتا ہوں۔ وہ نماز اسپیشلی اسی سے نہیں ہم نے سیکھی، پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے نماز کا ایسا مسئلہ نہیں۔ نماز بغیر رفع دین کے بھی میں پڑھتا تھا، رفع دین کے بھی ساتھ پڑھتا ہوں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہم اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ایسا۔ اچھا تھوڑی تو تھوڑی کر کے بات کر لیں۔ اگر آپ کہانیاں ہاں لمبی جی، لمبی مجھے کہانیاں سنائیں گے تو پھر تو بات تو نہیں ہونی، پھر تو آپ کی کہانی نہیں ہی نہیں نہیں چلیں گی۔ میں تو نہیں، کریں آپ بات میں نماز کی بات کر رہے تھے، کر لیں۔ یار میں نا دیکھو، سیدھی سی بات ہے کہ مجھے نماز نہیں آتی، تو جی میں نا جی، یقین مانے بڑے عرصے کا ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی مجھے انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ کوئی نماز مجھے سکھا دے، کیونکہ ہاں انجینئر صاحب بڑی دفعہ کہا ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں جی میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، اور بڑے ہاں بڑے ہاں بڑے بڑے مفتی اور عالم فاضل ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، تو ہاں ہاں، وہ ایسے قرآن حدیث سے باتیں کریں گے، تو ایسے یہ تو وہ۔ اس وجہ سے میں ہاں، نماز سیکھنے کے لیے بڑے عرصے کا نا کسی مرزئی کو تلاش کر رہا ہوں، مجھے آج تک ملا نہیں ہے کوئی۔ تو نہیں آپ وہ مرضی، جب بات تو نہیں سنیں وہ یار، مرضی بیچ کو، میں آپ بولتے ہیں نا، ہاں یہ ہاں، مسئلہ ہے۔ آپ چلے کر لیں، یہ منافق کی علامت حدیث کے اندر یہ ہے کہ منافق وعدہ کر کے توڑ دے گا۔ جی جی آپ کریں سے میں نے کریں، اجازت مانگی بات کرنے کی، آپ نے اجازت کئی دفعہ دی، بیچ میں آپ بات ٹوک دیتے ہیں، بولتے ہیں۔ کر لیں یہ بات کر منافقوں لیں۔ کی علامت آپ حدیث کی روح سے آپ کے اندر پائی جا رہی ہے، تو دیکھ لیں پھر آپ نے منافق بننا ہے تو آپ کی اپنی نہیں نہیں خوشی ہے۔ نعوذ باللہ، ہم اب مجھے منافق بات نہیں ہیں نہیں کرنے مولانا۔ دے رہے، آپ وعدہ کر لیتے ہیں، مجھے اجازت ہے میں یار کر بات لو کر لوں؟ مولانا صاحب، کریں بات کریں۔ بولیں گے تو نہیں بیچ میں؟ ظاہر ہے جب آپ مجھ سے کوئی بات پوچھیں گے پھر ہی بولوں گا نا میں۔ جب پوچھوں گا تو بولیں گے نا، اس سے پہلے تو ٹھیک نہیں ہے، بولیں گے؟ ٹھیک ہے، نہیں بولتے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھیں میں ایک عرصے کا نا کوئی مرزئی مرزا جونیئر جیلمی کا فالوور تلاش کر رہا ہوں، ہاں ہاں، کیونکہ انجینئر مرزا صاحب نے فرمایا میرے جو مرزئی ہیں یعنی میرے فالوور، ہوں، وہ بہت بڑے عالم فاضل ہوتے ہیں اور ان کو بڑا کچھ آتا ہے۔ تو ہوں، میں نے کہا تو ہماری تو ویسے ہی دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، انہوں نے کر دی ہے، دکانیں فرقوں کی بند کر دی ہیں اور مولوی ملا سارے کنارے پہ لگا دی ہیں انہوں نے۔ تو اب ضرورت یہ ہے کہ ہماری تو دکانیں ہو گئی بند، ہماری تو ہاں ہاں، نماز روزے حج زکاتیں، تو یہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا جاتا نا۔ تو ہاں، اب یہ ہے کہ ہم نے آپ لوگوں سے سیکھنی ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے کیا سیکھا ہے، مرزا جونیئر جیلمی نے آپ لوگوں کو کیا سکھایا ہے؟ 5 ٹائم فرض ہے جی جی نماز، تو آپ نے وہ جی نماز جی، بھی آپ کو آتی ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں جی مجھے آتی ہے اور بہترین آتی ہے، بلکہ میں نے پہلے کی سیکھی ہوئی ہے۔ تو وہ جی نماز جی، ذرا مجھے سکھائیں، ذرا شروع سے شروع کر کے نا، کیسے پڑھتے ہیں اچھا آپ، تاکہ میں اگر میری کوئی غلطی ہے تو میں کریکشن کر لوں۔ جی اچھا مولانا صاحب، بات ایسے ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نماز نہیں آتی، آپ یہ فرما رہے ہیں نا؟ ہلو، جی جی، اب آپ کے بولنے کا ٹائم ہے۔ میں دیکھیں، میں اپنے اصول میں کی بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میں نہیں نہیں اصول میں کی بول رہا خلاف میں ورزی نہیں کرتا۔ جب خلاف ورزی، آپ میں کو نے کہہ ایک بھی قاعدہ میں، کلیہ بنایا ہے کہ میں جب بات کروں تو آپ نہیں بولیں گے، جب آپ بات کریں گے تو پھر میں نہیں بولوں گا۔ تو وہ قاعدے کلیہ ہاں پہ میں بالکل مطلب عمل کرتا ہوں، میں منافق نہیں ہوں نا۔ تو میں نے جو نہیں آپ نہیں، جی میری ہوں بات سن لینا۔
بات ایسے ہے کہ جب میں نے آپ سے کوئی بات پوچھنی ہے نا، آپ نے مجھے بتانی ہے. میں نے یہ کنڈیشن نہیں آپ پہ لگائی پہ آپ چپ رہیں گے اور صرف میری بات ہی سنیں گے. میں نے آپ پہ کنڈیشن نہیں لگائی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ سے سوال پوچھا میں نے کہ مولانا صاحب آپ کو واقعی نماز نہیں آتی؟ میں نے یہ سوال پوچھا ہے، آپ مجھے جواب دے دیں بس کہ آپ کو حقیقی طور پہ نماز نہیں آتی، آپ کو نماز سے واقفیت نہیں ہے. مجھے بس سمپل جواب دے دیں کہ یار مجھے نہیں ہے. جی یا جس لہجے میں آپ بات کر رہے ہیں یہ مجھے بھی پتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ مفتی ہیں، عالم دین ہے، آپ کو نماز آتی ہوگی. مجھے بھی اس بات کا علم ہے، مجھے اس بات کا علم ہے. آپ ایک الزامن بات جو کر رہے ہیں نا کہ بھائی مجھے نماز نہیں آتی آپ نماز سکھا دیں، میں اس کا جواب لے رہا ہوں کہ آیا کہ حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کو واقعی نماز نہیں آتی. میں تو اس بات کو قبول نہیں کروں گا کہ آپ کو نہیں آتی نماز، کیونکہ ایک عالم دین بندہ جو ہے وہ ہم سے بہتر ہی پڑھے گا نماز. دیکھو میں بات کو ایکسپٹ کروں گا. میں مرزا اپنا انجینئر علی اس کا بھی فالوور نہیں، میں فالوور کسی کا بھی نہیں. فالوور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ہم یا صحابہ کرام کی جماعت کے ہیں. فالو ہم نے ان لوگوں کو ہی کرنا ہے اور ان کے ہی فالوور ہیں جن سے ہم نے دین لیا ہوا ہے. یہ کوئی بندہ اٹھ کے نقل کر دے نا کہ یار یہ ان سے چیز منقول ہے اور ہمیں بتا دے، وہ بیچ میں ایک ذریعہ بن رہا ہے بتانے کا. وہ کوئی وہ ہمارا لیڈر نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ دیں کہ وہ ہم اس کو فالوور ہیں، اس کو ہی فالو کرتے ہیں. یہ بات جو ہے نا میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں تو سمپل جو ہے وہ آپ اگر مجھے حدیث کی کوئی آئے اپنا حدیث مبارکہ کوئی بتائیں گے نا کیا اتنا یار بات ایسے ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، یہ آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. سوری آیت کہہ دیا میں نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو آپ مجھے کہیں گے نا تو میرے سر ماتھے پہ میں اس حدیث مبارکہ کو چوم کے آنکھوں پہ لگاؤں گا کہ یار مفتی مبشر صاحب نے مجھے یہ بات بتائی ہے. تو میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کا فالوور بن گیا، نہیں فالوور نہیں بن گیا. آپ نے یہ بات نقل کی ہے اور میرے تک پہنچا دی ہے، مجھے آپ سے پتا چلا. میرا بات کرنے کا یہ مقصد ہے. تو باقی جو ہے نا فالوور والی بات جو کر رہے ہیں نا کہ انجینئر محمد علی کا میں فالوور یا فلاں، بھائی فالوور والی بات کوئی نہیں ہے. میں اور بھی عالم دین جو ہے سنتا ہوں. میں اپنا مولانا خادم صاحب رضوی کو سنتا رہا ہوں، میں مولانا طاہر القادری صاحب کو سنتا رہا ہوں، مولانا اشرف آصف جلالی صاحب کو سنتا رہا ہوں. مجھے اور اپنا جو ہے علماء کرام ان کے بھی نام پوچھ لے، میں کئی ایسے بندے بنوا سکتا ہوں جو ٹاپ آف دا لسٹ لوگ ہیں اہل سنت وال جماعت میں. مولانا اشرف آصف جلالی صاحب جو ہے وہ لیڈر ہیں اس وقت اہل سنت کے، ہے کہ نہیں؟ تو اب مولانا اشرف آصف جلالی کے مقابلے میں میں نہیں کھڑا ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک رتبہ ہے، ایک وہ لیڈر ہیں، وہ ایک مبلغ ہیں، وہ ایک اپنا اسلامک اسکالر ہیں. اس کا مقابلہ میں تو نہیں کر سکتا. ہاں البتہ میرے پاس کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمیں جو علم ہے وہ ہمارا علم ان کے برابر نہیں ہے. ہمارا علم میرا علم آپ کے برابر نہیں ہے. اگر آپ مفتی ہیں نا عالم دین ہے تو جتنا ڈیپتھ تک آپ جا کے سمجھیں گے نا بات کو اتنا ڈیپتھ تک میں نہیں سمجھ سکتا. بات یہ میں چیزوں کو ایکسپٹ کر رہا ہوں لیکن نا میرا مقصد یہ ہے میں جس چیز پہ ایمفسائز کر رہا ہوں نا عین ممکن ہے میں آپ کو نماز کا طریقہ بتاؤں اور ہو سکتا ہے کوئی میری غلطی نکل آئے. میں نے اسی لیے تو آپ کو پہلے کہہ دیا کہ مولانا صاحب جو نماز یہ مجھے بھی پتا ہے کہ آپ مفتی اگر ہیں نا تو مجھے پتا ہے کہ آپ کو نماز آتی ہے. جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے نا کہ مجھے نماز کا پتہ نہیں ہے، مجھے نماز نہیں آتی، میں کوئی فالوور ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے نماز سکھائے. آپ ایک الزامی طور پہ بات کر رہے ہیں، وہ مجھے بھی پتا ہے، میں سمجھ رہا ہوں بات کو کہ آپ تنقیدن بات کر رہے ہیں یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے. ادروائز اس بات کا مجھے بھی علم ہے کہ آپ کو نماز آتی ہوگی، آپ اس طرح عالم دین تو نہیں بن گئے. تو بات صرف اتنی سی ہے. میں نے آپ کو اوور ویو اپنا دے دیا کہ یار میں کس کیٹیگری کا بندہ ہوں اور کس چیز پہ زور دینا چاہتا ہوں. کہ قصے کہانیاں جو ہے نا میں ان کو نہیں مانتا. بس قصے کہانیاں جو بنا کے مولوی پیش کرتے رہتے ہیں نا یہ فضول باتیں ہوتی ہیں، ان کا فائدہ نہیں ہوتا کوئی بھی. ہمارا جو امتحان ہے نا، جو ہمارا کورس آؤٹ لائن ہے
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہے، جو اسوہ حسنہ جو ہے ان کی احادیث مبارکہ ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ ہماری کورس آؤٹ لائن ہے۔ ہمارا امتحان جو ہے اس نصاب میں سے ہونا ہے اللہ کے سامنے، کہ یہ نصاب آپ کی طرف بھیجا گیا تھا، میں اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا، میں نے ایک کتاب بھیجی تھی، مینو یہ گل جہی ہے وہ دسو۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا ہے بھی فلاں بابا جڑا ہے وہ کتاب لکھی جی اتنے عمل کیتا سی، تو فلاں بابے دی کتاب سے عمل کیتا سگا۔ اللہ نے گلاں پوچھنیاں ہی نہیں سارے کو، انہوں نے اللہ کی ذات کا صرف اور صرف جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ سوال ہوگا کہ بھائی یہ اپنا یہ بتا دو آپ، میں نے آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور آپ کو سینس دی، سوجھ بوجھ دی، عقل دی، آپ کی طرف میں نے پیغمبر کو بھیجا، آپ کی طرف میں نے کتاب بھیجی قرآن مجید کی شکل میں، کیا آپ نے پیغمبر کی اسوہ حسنہ پہ عمل کیا؟ کیا آپ نے قرآن مجید جو ہے اس کو پڑھا سمجھا؟ بس سمپل اللہ کا یہ سوال ہے ہم سے۔ باقی ہم جتنی مرضی کمپلیکیٹڈ کرتے جائیں نا بات کو، وہ پیچیدگی بڑھتی جائے گی، جبکہ دین جو ہے وہ پیچیدہ نہیں ہے، دین سادہ ہے۔ اگر پیچیدہ دین ہوتا نا تو انسان ہی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے کہ یہ ایڈا مشکل دین ہے، سانو سمجھ لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال رکھ دیں لوگ پہ اللہ کے رسول ایڈا مشکل دین جہاں تھی سانو دسن رہے ہیں، سارے کو نہ دوسرا جہاں ہے عمل ہوں وا پیچیدگیاں نبی اللہ کے رسول نے تو سادہ دین سارے کو پیش کیتا سارے سامنے، کہ بھائی یہ سمپل چیزاں جہاں ہے میں یہ تہاڈے سامنے میں رکھ رہا ہوں، جہد انسان دی جڑی پہنچ تو چیز باہر ہے نا وہ دین نہیں ہے، انسان دی پہنچ دے وچ جڑی چیز ہے نا وہ دین ہے۔ یہ چیز ہے اللہ نو نہ دوسرا جڑا ہے وہ کریٹر ہے ساڈا پیدا کرنے والا وا، اللہ نے سڈے اندر وہ صلاحیت جہاں رکھیاں وا وہ مطابق ہی سڈے دین بھی سڈے حال بھیجیا ہوا وا۔ دین کو ساری پہنچ تو باہر نہیں بھیج دیتا کوئی ایسا کام جہاں ساری پہنچ تو ہی باہر ہوئے تے وہ اللہ نے سانو کہتا ہو پہلے بھی یہ کر کے تسی دسو گے، پھر اس طرح کا کوئی معاملات نہیں ہے، بہت کمپلیکیٹڈ یہ قصے کہانیاں ملتے ہیں جو کرتے رہے ہیں لوگ۔ ہلو ہاں جی، میں بول لوں؟ جی مولانا صاحب جی فرمائیں فرمائیں۔ اتنی لمبی کہانی، ہوئے 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 ہوئے، لمبی کہانی نہیں، لمبی بیچ میں کہانی پھر بول لمبی رہے نہیں ہیں، ہے، پھر بول رہے ہیں یار۔ بات کرنے اچھا پہلے پھر کہانی شروع کر لیں، میں چپ ہو جاتا ہوں۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا جو میں نے یہ اوور ویو منافقوں آپ کی کو دیا علامت ہے، بس۔ یہ وعدہ کرے گا کبھی ہو ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر پہلے ہی ارشاد فرما دی ہے، منافق اچھا کی علامت ہے وہ وعدہ کر کے خلاف ہی کرے گا۔ ہاں، ہاں وہ بالکل وہ نہیں میں وعدہ تو نہیں آپ سے کر رہا کہ میں بولوں گا نہیں، یہ میں نے کب کہا ہے کہ میں بولوں گا نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ فرمائیں بات کریں۔ میں نے تو یہ بات پہلے ہی کر دی کہ جو آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے نا میں بھی اس کا جواب دوران گفتگو دوں گا، جو میں دوران گفتگو سوال پوچھ لوں گا آپ بھی اس کا مجھے جواب دے دیں۔ میں نے یہ آپ کے ساتھ کنڈیشن طے ہی نہیں کی کہ میں چپ رہوں گا اور آپ بولیں گے تو میں چپ رہوں گا، اس طرح کی کنڈیشن تو نہیں۔ اگر اس طرح کی کنڈیشن طے کرنی ہے تو میں چپ کر جاتا ہوں، آپ بول لیں۔ جی اچھا بول لوں پھر، میں اجازت ہے جی مولانا صاحب بول لوں؟ میں کہہ رہا ہوں اجازت ہے مجھے؟ جی جی فرمائیں۔ اب بیچ میں پھر بول پڑنا ہے آپ نے، تو منافقوں والی عادت آپ کی جانی نہیں ہے، تو میں کیا کروں، میں کیسے بات کروں؟ اچھا بات یہ ہے کہ اب میں نے بات شروع کر دی ہے، آپ کی میں نے بات سنی ہے، تقریباً 10 منٹ آپ بول رہے ہیں، تو کم از کم اخلاقی اور اصولی طور پہ آپ کو 10 منٹ مجھے بھی سننا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بیچ میں ہوں ہاں ٹھیک ہے جی جا، یہ بیچ میں یہ نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ ہاں نہ، میں بول رہا ہوں، ریکارڈنگ ہاں ہو جی ہاں جی رہی ہے ہر، فرمائیں۔ یہ دیکھیں بول پڑے ہیں پھر، نہیں آپ مجھے یہ پوچھ دیکھیں رہے ہیں نا یہ کہ نہیں، بولوں؟ میں نہیں نہ پوچھ رہا آپ سے، کب پوچھ رہا ہوں میں؟ میری بات چل آپ رہی پوچھ ہے، رہے ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں، بیچ میں کریں آپ کریں بول رہے کریں کریں کریں۔ آپ نے میں یہی سمجھ رہا ہوں نا کہ آپ مجھے پوچھ رہے ہیں نا کہ میں بولوں، تو میں نے آگے سے یہی کہنا کہ ہاں جی بولیں، میں نے جواب تو دینا نا بات کا۔ بولیں آپ، میں اب آپ پوچھیں گے بھی تو میں نہیں بولنا، ٹھیک ہے بات ہوگی۔ ہیں۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا تھا، منافق کی علامت ہوتی ہے وہ وعدہ کرے گا خلاف ہی کرے گا، وعدہ خلاف کرے گا، وہ نئی وعدے پہ ٹکے گا نہیں۔ یہ میں کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا، لوہے تے لکیر کہ میرے حضور نے جو فرمایا بالکل سچ ہے، بدل نہیں سکتا۔
یہ منافقوں کی علامت ہے، وہ دیکھ لیں، یہ سارے قادیانی اور مرزئی منافق ہیں، یہ دیکھیں، یہ منافقوں کی علامت پائی جا رہی ہے ان میں۔ اب دیکھیں مرزئی سے میں سوال یہ کیا ہے کہ سمپل تھا کہ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہو، اس کا مجھے طریقہ بتاؤ۔ اس نے 10 منٹ مجھے کہانیاں سنا کے چلو جی اپنا ٹائم ختم، تو آگے مجھے کہہ رہا چلو تم بولو۔ ایک چھوٹی سی بات پوچھی ہے، بھائی نماز پڑھتے ہو؟ وہ نماز مجھے سکھا دو بھائی، ہے کون سی نماز تم لوگ پڑھتے ہو، ہمیں بھی پتا چل جائے گا کہ بھائی یہ نماز ہے۔ اچھا رہی بات جی ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں یا حدیث کو مانتے ہیں، جبکہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں فرمایا کہ صرف قرآن کو ماننا ہے یا حدیث کو ماننا ہے۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3592 ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کے بھیجا تو یہ پوری مفصل حدیث ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر 4 چیزیں ہیں، قرآن ہے، سننا ہے، اور اجماع ہے، اور قیاس ہے۔ رقم میں نے بتا دی ہے حدیث کا، وہ جا کے دیکھ لیں آپ۔ تو سرکار نے تو نہیں فرمایا کہ صرف قرآن اور حدیث، بلکہ یہی چیزیں جو ہے وہ صرف حدیث کے اندر ہی نہیں ہے بلکہ قرآن کے اندر بھی ہے۔ قرآن کی آیت کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر اس کی 59 ہے، اس کے اندر بھی ان 4 چیزوں کا ذکر ہے، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ ان کو ادلہ اربع کہتے ہیں۔ ہماری شریعت صرف قرآن یا صرف حدیث کا نام نہیں ہے، ان 4 چیزوں کا نام ہے، اور ان 4 چیزوں سے بھی جو وہ کام میں لائے گا نا، جو وہ ایک عالم دین لائے گا، ایک جاہل اور ایک مرزئی اور ایک قادیانی اور مرزا جونیئر جیل میں یا مرزا سینئر کا کوئی فالوور نہیں، جن کو نماز تک نہیں آتی، جو 5 ٹائم فرض ہے وہ نہیں نا جن کو آتی، تو یہ ان کا کام نہیں، علماء کا کام ہے یہ۔ اچھا آگے جی وہ خاتم النبیین کی میں نے وہ آیت پیش کی ہے، تو اس کا مطلب ہے نبیوں کی مہر، یہ تو قادیانیوں کا ترجمہ ہے۔ تو آپ تو کہہ رہے تھے میں قادیانی نہیں ہوں، میں مرزئی نہیں ہوں، میں قادیانی نہیں ہوں، یہ تو قادیانیوں کا ترجمہ، مسلمانوں کا ترجمہ تو نہیں ہے نبیوں کی مہر۔ قادیانی تو یہی ترجمہ کرتے ہیں، مرزا جونیئر جیل میں بھی یہی کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے قادیانیوں نے ترجمہ قرآن بالکل ٹھیک کیا ہے، مسلمان عالموں نے علماء نے ترجمہ غلط کیا ہے۔ بالکل منافقت نہیں چلے گی بھائی، چپ کر کے سنو میری، 10 منٹ سننی ہے تم نے۔ اب یہ کوئی شرافت تو نہیں ہے، بدماشی کر رہے ہیں آپ لوگ، حد ہو گئی ہے۔ میں آپ کی بات میں بولتا ہوں بیچ میں، کتنی دفعہ ٹوکا ہے آپ کو، بدتمیزی کی کوئی حد ہوتی ہے، بدتمیزی کی انتہا کر دیتے ہو تم لوگ، قادیانی اور مرزئی دونوں، حد ہو گئی ہے۔ کوئی بات کا طریقہ نہیں، سلیقہ نہیں، کوئی انسانیت نام کی چیز نہیں ہوتی تم لوگوں میں۔ اچھا پھر دیکھو کیا اس کا نام ہے، مرزا جونیئر جیل میں خود کہتا ہے قادیانیوں کا ترجمہ قرآن جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے، مسلمان علماء کا ترجمہ قرآن غلط ہے۔ وہ بھی یہی کہتا ہے جی قادیانیوں نے جو کیا ہے نبیوں کی مہر، یہ ترجمہ بالکل ٹھیک کی ہے۔ یہ سنیں ذرا، قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا، اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں۔ کہڑی اسلام کی خدمت ہے؟ قرآن کا ترجمہ اگر کوئی غلط کرتا ہے، ویسے تو میں اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں، قرآن کے ترجمے میں کوئی فرق ڈال ہی نہیں سکتا۔ آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو، اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے۔ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے، لیکن قادیانیوں نے جو اس کا دیکھ لیا، وہ کہتے ہیں قادیانیوں نے ترجمہ قرآن بالکل ٹھیک کیا ہے کہ نبیوں کی مہر، جبکہ مسلمان عالموں نے ترجمہ غلط کیا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، میں آپ تو جاہل آدمی ہے بھائی، آپ سے میں کیا بات کروں، آپ اپنے بابے کو بھی لے آؤ مرزا جونیئر جیلمی کو، اور اس مرزا جونیئر جیلمی کے بابے مرزا سینئر غلام قادیانی کو بھی قبر سے نکال کے لے آؤ، میں ڈیبیٹ کرتا ہوں، منہ مانگا انعام دوں گا اگر یہ ثابت کر دیں کہ یہی ہے اس کا ترجمہ۔
किसी बाबे मौलाना साहब मुझे जब आपने 10 मिनट सुनी, 10 मिनट नहीं हुए, मैं टाइम नोट किया हुआ है, यार मैं आप नोट कर रहा हूँ। आप जब तुम्हारा पूछ रहे टाइम हो हैं। जाएगा मैं तुम्हें कहूंगा। तुमने जो करनी थी ना, कहानियां सुनानी थी, सुना ली। अच्छा जी, अब तुम्हारा डैमेज हैज बीन डन हो गया है, तुम्हारी दुकान अब बंद हो गई है। बस चुप करके अब सुनो, बस चलो ध्यान से सुनो, बस मैं गल कर सबर रखते, तहम्मुल रखते हैं। तुम लोगों की कोई तरबियत नहीं है, जाहिल जट किस्म के मर्जई तैयार किए हैं अकेडमी के अंदर मिर्जा जूनियर जेलमी ने, जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, गुफ्तगू का कुछ तरीका सलीका है ही नहीं बिल्कुल, कि बात कैसे करनी है, वो तरीका ही नहीं है। कादियानी भी ऐसे ही होते हैं तुम्हारे जैसे मर्जइयों की तरह। अच्छा, बात ये है कि देखो, बात यहां से चली थी नमाज से, और नमाज मुझे अभी तक वहीं की वहीं है ना। ओ भाई, तुमने सीखा क्या मर्जइयो मिर्जा जूनियर जेलमी की अकेडमी से? द डैमेज हैज बीन डन तो कर दिया तुम लोगों ने, दुकानें तो कर दी बंद। ओ भाई, जो तुमने दुकान खोली है, मैं भी तो कोई सौदा दो ना। अपनी दुकान में बैठ के कौन सा सौदा बेच रहे हो? कोई दीन सिखाते हो कि नहीं अपनी अकेडमी में, कि चूरन फकियां बेचते हो बस? के नारे नूरे सीखे हुए हैं तुम लोगों ने? द डैमेज हैज बीन डन, दुकाना बंद कर ले, इस पे गौर, मरने से पहले कर ले गौर। बाबों का खुदा कोई और, किताबां दा कोई और, साडा कोई और। भाई ये नारे नूरे सीखे हैं बस, कि कोई दीन भी सीखा है कि नहीं सीखा है? वो दीन भी तो बताओ ना। नमाज 5 टाइम अल्लाह ने फर्ज की है, वो मर जो, कोई नमाज तो हमें बताओ, नमाज कौन सी तुम लोगों ने सीखी है? जब 10 मिनट हो जाएंगे मैं तुम्हें इजाजत दूंगा, बोल लेना जितना मर्जी, जहर उगल लेना। अभी चुप करके सुनो बस ध्यान से। तुम्हारी 10 मिनट मैंने गप्पे और कहानियां सुनी हैं, बड़ी तवज्जो से सुनी हैं। मुझे पता है तुम बड़े अतावले हो रहे हो भाई, अपने टाइम में जो मर्जी बोल लेना। तो अपने टाइम के अंदर भी तुमने मुझे नमाज सिखानी है, कहानियां नहीं, कहानियां नहीं ना, कहानियां ना। कहानियां दुकाना बंद, तुहाडी दुकान बंद हो गई है। जेलम दी अकेडमी दी दुकान बंद। द डैमेज हैज बीन डन। समझ आई कि नहीं? नमाज सिखाओ, हमें दीन सिखाओ, दीन। अब तुम लोगों को, हर कादियानी को मैं कॉल करके तुम लोगों से दीन पूछूंगा, सिखाओ है दीन। और मर्जइयो, हम लोगों को सिखाओ दीन। क्या सीखा है तुमने मिर्जा जूनियर जेलमी से? हमारे बाबे तो वो मुशरक है, काफर है, उनको तो कुछ आता ही नहीं था, उनका तो दीन नहीं था ठीक, उनका किबला नहीं था ठीक। दुनिया के अंदर कोई आलिम फाजल है ही नहीं, बस एक ही बैठा हुआ है मिर्जा जूनियर जेलमी, बस। और आलिम फाजल तुम, उसके शिगिर्द, स्टूडेंट, साबी, जैली साबी। तो दीन तो हम अब तुमसे सीखेंगे ना, सवाल तो तुमसे करेंगे, जवाब तुम लोगों ने देना है। चलो अब बोलो, टाइम शुरू होता है तुम्हारा। नमाज सिखानी है, नमाज। अब फिर ना कहानियां शुरू कर देना। नहीं गाना दे यार बार बार यार, तो दो दूसरे का दुकान ते बैठा है, लगता है दुकान कर। हेलो मर्दे, हेलो हेलो ओ भाई जी, नमाज हेलो का सवाल किया, नमाज सिखा दें। मौलाना साहब आप हाँ जी, शुरू हो जाओ। मैं नमाज शुरू करनी है। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ। ਵੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸਲ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਦੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਊਚ ਨੀਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈਗੇ ਆ ਫਲਾਂ।
اور مرضی آپ کو میں مولانا صاحب سیدھی بات بتا دوں، یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جب کسی بندے پہ فتویٰ لگایا جاتا ہے نا غلط، اگر وہ بندہ اس فتوے کی کیٹیگری میں فال نہیں کر رہا تو وہ فتویٰ جو ہے فتویٰ لگانے والے بندے کی طرف لوٹ جاتا ہے، وہ خود اس کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا مرضی فلاں یہ وہ، تو وہ خدا کا خوف کریں، جب میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور اللہ کے رسول کو آخری نبی ماننے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بھی کافر دجال جو ہے وہ کوئی مولوی بے شک ہو، وہ بھی اگر یہ غلط دعویٰ کرے نا، یہ بھائی یہ غلط دعویٰ جو ہے نا، مولانا صاحب مولوی سی یہ قادیانی جڑا سگا نا، انہیں نہیں وہ جڑا قادیانی سگا نا، جڑا مرضی دجال قادیانی سی وہ بھی نازل سے عالمی سگا قرآن دی دے نال نماز جڑا مرضی میں تانوں دسدا نا گل ہن یار آپ تسی گردان کی ہے مرضی قادیانی ہے، میں کہنا نہیں قرآن دی نال سانوں نماز سکھاؤ بھائی، مرضی میں تانوں مرضی ثابت کر دینا ہے، پھر نماز سکھاؤ جلدی کرو، 5 ٹائم فرض ہے۔ جڑا مرضی قادیانی سگا نا، جڑا مرضی قادیانی سگا غلط روش ہے، تہاڈی غلط روش ہے کہ تسی ہن کیوں بول رہے ہو؟ پھر اپنی گل تو جو توڑ دے ہو، میں کہنا وا بھی اپنی گل تو کیوں توڑ دے سکھاؤ یار، اپنی گل تو کیوں توڑ دے ہو؟ ہن مینوں گل کرن دو، چپ ہو جاؤ۔ مولانا صاحب تہاڈی یہ روش ہے کہ تسی گل لوگاں جڑے سمجھدار بندے ہون گے نا وہ تہاڈے نال اپنا اگر آندی جے تے نہیں تے پھر جاؤ، پھر جڑے سمجھدار بندے ہون گے نا تہاڈے اس طریقے نو سمجھ لین گے بھی مولانا صاحب توڑتے پئے ہیں۔ اچھا یہ دیکھ لیں جی، سب سننے دیکھنے والوں نے دیکھ لی۔ مولانا صاحب مرضی آپ ہوں گے، آپ مرضی آپ ہوں گے، میں نہیں مرضی، آپ مرضی ہوں گے، مرضی چپ کر۔ یہ دیکھ لیں جی، مرضی آپ ہوں گے، ہو گیا، چل چپ کر۔ اچھا یہ سب سننے دیکھنے والوں نے یار ایک مسلمانوں نو مرضی بنا رہے ہو، مسلمانوں نو مرضی بنائی جا رہے ہو، جڑے مرضی ہے انہوں نے مرضی کہو جا کے، چپ کر ذرا خدا کا خوف کھا لو، خدا بندے ہو، سمجھدار ہو۔ میں تو لعنت بھیجتا ہوں مرضیوں پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، منی خدا دا خوف، میں کہتا ہوں کہ مرضیوں پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، اور جو مرزا قادیانی اس میں بھی میں لعنت بھیجتا ہوں۔ مر جا، چپ بھی کر یار، مینوں نہ صرف ایک پیغام دین دے یار، ایک منٹ مر جا۔ ماننے والوں پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، مرزے کے ماننے والوں پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ کوئی دین مذہب نہیں، مشرک ہو چپ کر جائے ہوئے، مر جا مرزیا، اورل سیکس، چپ کر ذرا ایک منٹ۔ یہ دیکھ لیں جی، سب سننے میں دیکھنے والوں نے عالم دین کی گفتگو ہے، عالم دین کی گفتگو ہے، قسم کے نمونے تیار کر رہے ہیں، یہ ہے اس کے۔ میں کہتا ہوں کہ اورل سیکس والی باتیں کرنا یا تم مولویوں کے پاس یہی چیزیں رہ گئی ہیں بس، میں کہتا ہوں یہی چیزیں آپ کے پاس رہ گئی ہیں، مرضیوں کو آتی، آپ یہ ہے اس کے فحاشی کو پروموٹ کر رہے ہو آپ، اور مرضی ان کی اوقات دے لیں، ان کی کرتوت چیک کر لیں۔